تین دیوتا، جس میں ایک ہیریس سمندروں کا دیوتا، دوسرا پوسیڈون کالی دنیا کا دیوتا اور تیسرا زیوس انسانوں کی دنیا کا دیوتا۔ اور زیوس نے ہی انسانوں کو بنایا اور انسانوں کی عبادت سے دیوتا مزید طاقتور ہونے لگے۔ لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا کہ انسانوں نے اپنے دیوتاؤں سے بغاوت شروع کر دی، اور ایسے وقت میں ایک بچہ پیدا ہوا جو ایک تابوت میں ہوتا ہے۔ تابوت سمندر میں تیرتے ہوئے ایک مچھیرے کو ملتا ہے۔ مچھیرا جب تابوت کو کھولتا ہے تو اس میں ایک عورت اور بچہ ہوتا ہے۔ عورت مر چکی ہوتی ہے اور بچہ زندہ ہوتا ہے۔ کچھ سال گزرنے کے بعد بچہ، جس کا نام پرسیوس ہوتا ہے، وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، اور پھر 12 سال گزرنے کے بعد پرسیوس جوان ہوتا ہے اور اس کی ایک سوتیلی بہن بھی ہوتی ہے۔ دونوں پیرنٹس کے ساتھ مل کر سمندر سے مچھلی پکڑ رہے ہوتے ہیں، لیکن پرسیوس کا فادر مچھلی پکڑنے والا جال جب پانی سے کھینچتا ہے تو اس میں کوئی مچھلی نہیں ہوتی، تو وہ بہت غصہ ہوتا ہے اور اپنے دیوتاؤں سے شکوہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے دیوتاؤں نے مجھ سے میرا ٹاپو چھینا اور اب مچھلی، لیکن کوئی نہ کوئی اس ظلم کے خلاف دیوتاؤں سے ضرور پوچھے گا۔ صبح ہوتی ہے اور پرسیوس اور اس کے فیملی سمندر کے کنارے پہنچتے ہیں، جہاں وہ دیکھتے ہیں زیوس کا مجسمہ، اور اس مجسمے کو ارگوس کے سپاہی توڑ کے سمندر میں پھینکتے ہیں۔ تو اچانک سے شیطانی برڈز آ کر سپاہیوں کو مارتے ہیں، اور شیطانی برڈز اصل میں دیوتا پوسیڈون ہوتا ہے۔ جب پوسیڈون پرسیوس اور اس کی فیملی کو کشتی میں دیکھتا ہے تو پوسیڈون اپنی پاور سے ان پر ایک آگ کا گولہ سے حملہ کرتا ہے اور کشتی تباہ ہو کر ڈوبتی ہے، جس میں پرسیوس کی فیملی بھی ڈوبتی ہے۔ پرسیوس بہت کوشش کرتا ہے فیملی کو بچانے کی، لیکن وہ ان کو بچا نہیں پاتا اور واپس پانی سے نکلتا ہے۔ زیوس دیوتا بہت غصے میں ہوتا ہے کہ میں نے ہی انسان کو بنایا اور وہ ہی مجھ سے بغاوت کر رہے ہیں۔ پوسیڈون زیوس کو آ کر بتاتا ہے، آپ نے بولا تھا کہ انسان کی پراتناؤں سے ہم امر ہو جائیں گے، لیکن وہ تو بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ مجھے اجازت دے انسانوں سے نمٹنے کی۔ زیوس کا بیٹا پورو زیوس کو ایسا نہ کرنے کا کہتا ہے، لیکن زیوس کسی کی نہیں سنتا اور پوسیڈون کو انسانوں پر قہر ڈھانے بھیجتا ہے۔ پرسیوس کو سپاہی ارگوس کے علاقے میں لے آتے ہیں، تو وہاں ایک شخص سپاہی کو بتاتا ہے کہ پرسیوس کا فیصلہ بادشاہ ارگوس کو کرنے دو۔ پرسیوس کو بادشاہ کے پاس لے جاتے ہوئے ایک پنڈت اونچی آواز میں سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ دیوتاؤں کے خلاف مت جاؤ، ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سپاہی پرسیوس کو ارگوس کے دربار میں لے آتے ہیں۔ بادشاہ اپنے ایک آدمی سے پوچھتا ہے، کیا سپاہی زیادہ مرے ہیں؟ تو وہ ہاں کرتا ہے اور کہتا ہے، لیکن پھر بھی جیت ہماری ہوئی۔ بادشاہ اعلان کرتا ہے، مندر جل رہے ہیں، دیوتا ترس رہے ہیں ہماری پراتناؤں کے لیے۔ ارگوس کی ایک بیٹی اینڈرومیسا دیوتاؤں سے جنگ کے خلاف ہوتی ہے اور اپنے والدین کو بھی ایسا کرنے سے روکتی ہے۔ کیسفیسیا ارگوس کی بیوی خدائی کا دعویٰ کرتی ہے، تو اسی وقت کالا دھواں آتا ہے، آگ بن کے وہاں موجود سپاہیوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور پھر آگ پوسیڈون میں تبدیل ہوتا ہے۔ پرسیوس پوسیڈون کو دیکھ کر اس پر حملہ کرتا ہے، تو پوسیڈون اسے اپنے پاور سے دور پھینکتا ہے۔ پوسیڈون ارگوس اور اس کی بیوی کو جھکنے کا کہتا ہے اور پھر لیوسیفیا کو مارتا ہے۔ پرسیوس تلوار اٹھا کے جیسے ہی دوبارہ پوسیڈون پر حملہ کرنے والا ہوتا ہے تو ایک لڑکی آ کر پرسیوس کو روکتی ہے اور بتاتی ہے کہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے۔ اینڈرومیسا پوسیڈون کے پاس جاتی ہے تو پوسیڈون سب کو بتاتا ہے کہ ٹھیک 10 دن بعد جب سورج گرہن لگے گا تو میں سمندری مونسٹر گریگن کو آزاد کروں گا اور وہ تمہارے ملک کا نام و نشان ختم کر دے گا۔ اور ہاں، اگر تم لوگ اینڈرومیسا، جس کی تلنا تم لوگوں نے دیوتاؤں سے کی تھی، اگر اس کی بلی چڑھاؤ گے تو تم سب کو معافی مل سکتی ہے، اور یہ فیصلہ تمہارے اپنے فادر زیوس کا ہے۔ اور وہاں سے جاتا ہے۔ ایک دیوتا زیوس کو بتاتا ہے کہ انسانوں میں ایک مہانو دیوتا ہے جس کا نام پرسیوس ہے، اور کیا ہم اس کو اپنے ساتھ شامل کریں؟ تو زیوس بتاتا ہے، نہیں، وہ بھی انسانوں کے ساتھ بغاوت میں شامل ہے۔ ارگوس کا ایک سپاہی ڈیروڈ پرسیوس سے پوچھتا ہے کہ تم ایک دیو مانو ہو اور بتاؤ تم کو کس نے یہاں بھیجا؟ ارگوس بھی آتا ہے اور پرسیوس سے پوچھتا ہے کہ اگر تم سچ میں زیوس کے بیٹے ہو تو تم ہم کو بچا سکتے ہو، لیکن پرسیوس زیوس کے بیٹے ہونے سے انکار کرتا ہے۔ اینڈرومیڈا بھی آتی ہے اور فادر کو بتاتی ہے، میں بلی دینے کے لیے تیار ہوں اور کسی کو میرے لیے مرنے کی ضرورت نہیں، اور پرسیوس کو آزاد کرنے کا کہتی ہے۔ پرسیوس کو ایک خانے میں قید کیا ہوتا ہے، تو ایک لڑکی آئم پرسیوس سے ملنے آتی ہے اور پرسیوس کو بتاتی ہے، میں تمہاری بچپن سے نگرانی کر رہی ہوں۔ وہ اپنے بارے میں بتاتی ہے کہ میں نہ دیوی ہوں اور نہ انسان، میں نے ایک دیوتا کو ٹکرایا تو مجھے دیوتاؤں کی طرف سے شراب ملا،
اور میں دنیا میں آ گئی، اور پرسیس کو بتاتی ہے کہ تم سچ میں زیوس کے بیٹے ہو۔ کئی سال پہلے راجا کیریس نے دیوتاؤں کی ظلم کے خلاف جنگ کا اعلان کیا۔ زیوس انسانوں سے بہت پیار کرتے تھے، تو کیریس کو سزا دینے کے لیے وہ کیریس کی شکل میں اس کی رانی کے پاس آتا ہے اور رانی کو حملہ کرتا ہے۔ کیریس یہ برداشت نہیں کر پاتا اور رانی اور زیوس کے بیٹے کو قتل کا منصوبہ بناتا ہے، اور رانی اور اس کے بیٹے کو ایک تابوت میں بند کر کے سمندر میں پھینکتا ہے۔ لیکن تمہاری ماں رانی مر گئی اور تم آدھے دیوتا تھے، تم بچ گئے، اور اسی دن سے میں تمہاری نگرانی کر رہی ہوں، اور تم پہلے کریکر کو مارو گے، اس سے پوسیڈن کمزور پڑ جائے گا اور پھر تم اس کا مقابلہ کر پاؤ گے۔ پرسیس، ڈیروڈ اور اس کے سپاہیوں کے ساتھ کریکر کو مارنے جاتے ہیں۔ مشن پر جاتے ہوئے شکاری پلین اور فیمی بھی ان کے ساتھ چلتے ہیں۔ کیریس بھی زندہ ہوتا ہے، ایک گفا میں پناہ لی ہوتی ہے۔ پوسیڈن کیریس سے ملتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم میرے ہتھیار بنو گے اور زیوس کے بیٹے پرسیس جو ابھی بھی زندہ ہے اس کو مارو گے، اور اپنے کچھ پاورز کیریس کو دیتا ہے۔ پرسیس سپاہیوں کے ساتھ ایک جنگل میں آرام کرنے کے لیے رکتا ہے اور پھر ڈیروڈ اور پرسیس کو مقابلے کا کہتا ہے، تو پرسیس بہت زبردست طریقے سے ڈیروڈ کو ہراتا ہے۔ زیوس نے اپنے بیٹے پرسیس کا چھوٹا مجسمہ اپنے ساتھ رکھا ہوتا ہے۔ سارے سپاہی سوئے ہوتے ہیں اور پرسیس اٹھ کر جنگل میں آگے جاتا ہے، جہاں پرسیس کو ایک تلوار ملتی ہے، تو ڈیروڈ پرسیس کو تلوار کے بارے میں معلومات دیتا ہے کہ یہ تلوار سورگ میں بنی دیوتاؤں کی طرف سے تمہارے لیے ایک تحفہ ہے، تو پرسیس اس تلوار کو ڈیروڈ کو دیتا ہے۔ آگے جاتے ہوئے پرسیس کو ایک فلائنگ ہارس ملتی ہے۔ ایم پرسیس کو بتاتی ہے کہ اس گھوڑے کا نام پیگس ہے اور اس پر اب تک کسی نے بھی سواری نہیں کی، تو سپاہی پرسیس کو ڈھونڈتے ہیں اور وہاں پر کیریس آتا ہے اور دونوں سپاہیوں کو مارتا ہے۔ پھر کیریس پرسیس سے لڑتا ہے، لڑتے ہوئے ڈیروڈ اور سپاہی بھی آ کر کیریس سے لڑتے ہیں۔ کیریس ایک دو سپاہیوں کو مارتا ہے اور پھر پرسیس کیریس کو ایک ہاتھ کو کاٹتا ہے۔ کیریس بھاگتا ہے اور پرسیس بھی اس کے پیچھے جاتا ہے۔ کیریس کا پیچھا کرتے ہوئے پرسیس اور سپاہی ایک ایسی جگہ پر آتے ہیں جہاں بلیک بچھو بہت بڑے سائز میں ہوتے ہیں۔ بچھو پرسیس اور سپاہیوں پر اٹیک کرتے ہیں۔ سپاہی بھی بچھوؤں سے لڑتے ہیں اور بچھو ایک سپاہی کو بھی مارتا ہے۔ ڈیروڈ ایک بچھو کے اوپر چڑھ کر اس کو مارتا ہے اور پرسیس بھی ایک بچھو کو مارتا ہے، اور اس کے بعد بہت سارے بچھو پرسیس اور سپاہیوں کو گھیرتے ہیں، لیکن وہاں پر جن آتا ہے اور کچھ منتر پڑھ کر بچھو کو ان پر حملہ کرنے سے روکتے ہیں۔ پرسیس کو ایک بچھو نے ہاتھ پر کاٹا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے پرسیس کو بہت تکلیف ہوتی ہے، تو ڈیروڈ پرسیس کو اپنے والد زیوس سے ٹھیک ہونے کے لیے دعا کا کہتا ہے۔ پرسیس انکار کرتا ہے۔ ارگوس شہر میں پنڈت وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کرتا ہے اور سب کو بادشاہ اور اس کی بیٹی کے خلاف بھڑکاتے ہیں اور بتاتا ہے کہ ہماری جان بچ سکتی ہے اینڈرومیڈا کی بلی چڑھانے سے، اور شہر کے سارے لوگ پنڈت کی اس بات سے اتفاق کرتے ہیں۔ سپاہی اپنے ایک مرے ساتھی کو دفناتے ہیں اور اس مشن میں جن بھی ان کے ساتھ جوائن کرتے ہیں۔ پرسیس بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور ایک جن آ کر اس کو ٹھیک کرتا ہے۔ ڈیروڈ پرسیس سے لڑتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم کیوں دیوتاؤں کے دیے ہوئے تحفے کو استعمال نہیں کر رہے، اور پرسیس کہتا ہے کہ میں تحفے نہیں لوں گا اور انسان بن کر کریکر کا مقابلہ کروں گا۔ جن بچھوؤں کو قابو کر کے اس پر سواری کرتے ہیں تاکہ جلدی سے کریکر کے پاس پہنچ سکے۔ پرسیس ایک آنکھ والی چڑیل سے ملنے آتا ہے تاکہ وہ چڑیل اسے کریکر کا پتہ کر سکے۔ چڑیل پہلے تو بتاتے ہیں کہ تم لوگ کریکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر چڑیل سپاہیوں سے لڑتی ہے اور ایک سپاہی کو پکڑ کے کھانے کی کوشش کرتی ہے، تو پرسیس چڑیلوں کی آنکھ کو ان سے چھینتا ہے اور کہتا ہے اگر تم سپاہی کو نہیں چھوڑو گے تو میں آنکھ نیچے پھینک دوں گا اور مجھے کریکر کے بارے میں بھی بتاؤ۔ چڑیل بتاتی ہے تم کالی دنیا میں جاؤ اور میڈوسا کا مقابلہ کر کے اس کی سر کو کاٹ کر اپنے ساتھ لے آؤ، لیکن میڈوسا کی آنکھوں میں غلطی سے بھی نہیں دیکھنا ورنہ تم پتھر بن کر رہ جاؤ گے، اور پھر جب کریکر ارگوس پر حملہ کرے گا تو میڈوسا کو کریکر کے سامنے لے آنا، اس طرح ہی تم کریکر کو مار سکتے ہو۔ چڑیل پرسیس کو اس کی تقدیر کے بارے میں بھی بتاتا ہے کہ تم میڈوسا کا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے اور مر جاؤ گے۔ پھر زیوس پرسیس سے ملتا ہے اور پرسیس کو اپنے ساتھ سورگ جانے کا کہتا ہے۔ پرسیس انکار کرتا ہے اور زیوس کو بتاتا ہے کہ اپنے بھائی کو کہنا میں بہت جلد تمہارا مقابلہ کرنے آ رہا ہوں۔ زیوس پرسیس کو ایک سونے کا سکہ دیتا ہے اور واپس جاتا ہے۔ شکاری بھائی بچھو کی پیٹھ سے ایک ڈال بناتا ہے اور اسے پرسیس کو دیتا ہے اور کالی دنیا میں جانے سے انکار کر کے واپس جاتے ہیں،
اور باقی سب کالی دنیا میں پرسیس کے ساتھ جاتے ہیں۔ کالی دنیا کے بارڈر پر پہنچ کر ایک دریا آتا ہے اور آگے جانے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا۔ پرسیس زیوس کا دیا ہوا سکہ ہوا میں اچھالتا ہے اور جن اس سکے کو کالی دنیا کے دریا میں پھینکتا ہے تو ایک کشتی مونسٹر کھینچتی ہوئی ان کے پاس لے آتے ہیں اور سب کشتی میں سوار ہو کر میڈوسا کو پکڑنے جاتے ہیں۔ آئم سب کو میڈوسا کی کہانی سناتی ہے کہ یہ ایک دیوی تھی اور دیوتاؤں کی شراب سے میڈوسا ایک ایسی چڑیل بن گئی کہ جو بھی اس کی آنکھوں میں دیکھے گا وہ پتھر بن جائے گا، اور اس کے مندر میں عورتوں کو جانے کی اجازت نہیں اور صرف مرد ہی جا سکتے ہیں، اس لیے میں نہیں جاؤں گی۔ ایم پرسیس کو میڈوسا سے لڑنے کی ٹریننگ دیتی ہے اور پھر ایک سپاہی پرسیس کو آ کر میڈوسا کے مندر کے قریب آنے کا بتاتا ہے۔ جب سارے مندر جاتے ہیں تو میڈوسا تیر سے ان پر حملہ کرتی ہے اور ایک سپاہی نیچے آگ میں گرتا ہے اور تیر ڈیروڈ کو لگ جاتا ہے۔ میڈوسا ایک سپاہی کے سامنے آتی ہے اور جیسے سپاہی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہے تو وہ پتھر کا بن جاتا ہے۔ میڈوسا آدھی انسان اور آدھی سانپ کی طرح ہوتی ہے۔ میڈوسا ایک اور سپاہی کو بھی مارتی ہے اور پھر پرسیس کا پیچھا کرتی ہے۔ میڈوسا جن کو پکڑتی ہے اور جب اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو جن پتھر نہیں بنتا تو وہ غصے میں جن کو ٹکڑے ٹکڑے کرتی ہے۔ پھر ڈیروڈ ایک بڑے پتھر کو میڈوسا کے اوپر گراتا ہے اور میڈوسا ڈیروڈ کو بھی مار دیتی ہے۔ پرسیس آخر میں میڈوسا کا سر کاٹنے میں کامیاب ہوتا ہے اور باقی جسم آگ میں گر کے جلتا ہے اور میڈوسا کے کٹے ہوئے سر کو اٹھا کے اپنے ساتھ لے جاتا ہے۔ کیریس آئم کو مارتا ہے۔ پرسیس زیوس کو تلوار اٹھا کر کیریس سے لڑتا ہے اور اس کو مارتا ہے۔ آئم بھی مرتی ہے اور سورج گرہن لگنا شروع ہوتا ہے۔ پرسیس ہارس پر سوار ہو کر ارگوس شہر جاتا ہے۔ پوسیڈن زیوس سے کریکر کو آزاد کرنے کی اجازت لیتا ہے اور پھر کریکر سمندری جیل سے نکلتا ہے۔ پنڈت اور شہری اینڈرومیڈا کو پکڑ کے بلی دینے کے لیے لے کے جاتے ہیں۔ کریکر شہر کے قریب آتا ہے۔ اینڈرومیڈا کو بلی دینے کے لیے ایک اونچی جگہ پر باندھتے ہیں۔ کریکر شہر کو تباہ کرتا ہے۔ زیوس کو پتہ چلتا ہے کہ کریکر کو انسانوں کو ڈرانے کے لیے نہیں مارنے کے لیے پوسیڈن نے آزاد کرایا ہے، تو زیوس پوسیڈن کو روکتا ہے، لیکن انسانوں کی ڈر کی وجہ سے پوسیڈن طاقتور ہوا ہوتا ہے اور زیوس اس کے مقابلے میں کمزور۔ پرسیس بھی پہنچتا ہے اور پوسیڈن اور پرسیس پر حملہ کرتا ہے اور میڈوسا کا سر اس سے چھینتا ہے۔ شکار سپاہی بھی پرسیس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ کریکر پانی سے نکلتا ہے اور جیسے ہی اینڈرومیڈا کو کھانے والا ہوتا ہے تو پرسیس میڈوسا کا سر اٹھا کے کریکر کے سامنے کرتا ہے اور کریکر پتھر کا بن جاتا ہے، پنڈت بادشاہ کو مارتا اور پھر اوپر سے ایک بڑا پتھر پنڈت کے اوپر گرتا ہے اور خود بھی مر جاتا ہے۔ پرسیس اپنی طاقت سے پوسیڈن کو قید کرتا ہے اور اینڈرومیڈا نیچے پانی میں بے ہوش پڑی ہوتی ہے تو پرسیس پانی میں کود کے اینڈرومیڈا کو بچاتا ہے۔ آخر میں زیوس پرسیس سے ملنے آتا ہے اور پرسیس کو سورگ جانے کا کہتا ہے تو پرسیس ساتھ جانے سے انکار کرتا ہے اور پھر ایم کو زندہ کرتا ہے زیوس تاکہ پرسیس کا خیال رکھ سکے اور واپس جاتا ہے، اور یہاں ہوتا ہے مووی کا دی اینڈ۔